اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندو بشرانو کشرانو جنانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس سے محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، ضلع کشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، ضلع کشی کے متعلق، اثارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ضلع کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کالیں سن لیتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بھائی مجھے ضلع کشی کرنا ہے، کتنی عمر میں کرنا چاہیے؟ میری عمر 19 سال ہے۔ اگر اس کا فنی جواب دوں تو ضلع کشی کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے خاص قسم کا کیڑا ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر دوسرا اس کا جواب دوں تو 19 سال کی ایج میں آپ بالکل ضلع کشی، اگر آپ کا استاد اچھا ہے تو بآسانی سے کر لیں گے۔ اگر آپ کا استاد بدھو ہے تو پھر اس کے اندر نقصان کے علاوہ کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم استاد جی، میں نے واٹس ایپ پر میسج کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میسج زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ میسج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ مطلب جب میں میسج ڈیلیٹ کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ جس کا میسج میں سن لیتا ہوں اس کو جواب دے دیتا ہوں، تو فوراً میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے شاید آپ کا میسج اس کے اندر ڈیلیٹ ہو چکا ہو، آپ دوبارہ زحمت کر کے دوبارہ وہ وائس یا اپنا میسج دوبارہ سینڈ کریں تو انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ استاد جی اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کے علم میں آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم استاد جی، میں نے کچھ سال پہلے بسم اللہ کی زکوٰۃ دی تھی اور ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ اب جب بھی پڑھتا ہوں تو کندھوں میں درد ہوتا ہے۔ آپ نے بولا تھا کہ بچوں میں میٹھی چیز تقسیم کر دو، میں نے پھر نہیں ہوگا، میں نے میٹھی چیز تقسیم کر دی لیکن اب بھی کندھوں میں درد ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ واٹس ایپ پر تشریف لائیں، آپ کی کیفیت دیکھیں گے، معاملات دیکھیں گے، ہو سکتا ہے رجت کے معاملات ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم ہو۔ اب یہاں کمنٹس میں تو مجھے کسی کا پتہ نہیں لگتا۔ آپ واٹس ایپ پر تشریف لائیں، انشاءاللہ دیکھ کے بتا دیں گے۔ السلام علیکم حضور، آپ کو زندہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے اور آپ کی محبت ہے، وعلیکم السلام، کہ آپ نے زندہ دیکھ کر خوشی محسوس کی، ورنہ لوگ تو جنازہ دیکھ کے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم استاد جی، مجھے ایک گانا یاد آیا، اب جا کے آیا میرے بے چین دل کو قرار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے استاد کو بھی کیڑا ہے اور اس کے شاگردوں کو بھی کیڑا ہے جو اس طرح کے گانے یاد کرتے ہیں ہمارے نام پر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم، کوئی نقش بتا دیں محبت کے لیے اور زکوٰۃ بھی بتا دیں فی سبیل اللہ، مہربانی ہوگی، اپنے فالوور پر مہربانی کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے عمل اور زکوٰۃ، اور وہ بھی فی سبیل اللہ، اے سجدہ نہیں پتر، یہ جچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور دوسرے نمبر پر محبت کے حوالے سے کافی سارے تعویذ، کافی سارے زکوٰۃیں میں نے دیے ہیں اور اس چینل پر، اور میرے فالوور پر کیا میں مہربانی کروں، جو تقریباً 600-700 ویڈیو اس چینل پر ہیں، تقریباً 500 یا 400 ویڈیو دوسرے چینل پر ہیں، یہ کم ہے عملیات کے حوالے سے۔ اور دوسرے نمبر پر محبت کے جو معاملات ہیں اس کی زکوٰۃ کے لیے ہر کسی کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، تو اس کی میں نے زکوٰۃیں دی۔ اگر کوئی پرسنل طور پر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی فیس لیتا ہوں، بھائی ضرور سکھاؤں گا۔ جیسے ہی وضو ٹوٹتا ہے تو کندھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ بھی پرسنل میں رابطہ کریں، شاید ہو سکتا ہے وہی صاحب ہو جس کے کندھوں میں درد ہوتا ہے، تو بتا دیں گے آپ کو۔ کندھوں میں درد بہت ساری وجوہات سے ہوتا ہے۔ اور السلام علیکم استاد جی، بہت بہت مبارک ہو، میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے کاروبار کو برکت میں چمکا دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارا شکریہ آپ کی دعائیں دینے کا، کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ دعائیں دیتے ہیں، آپ کی محبت ہے۔ اور محسوس نہ کیجیے گا کہ استاد جی کا رنگ کالا ہو رہا ہے، کالا نہیں ہو رہا، نیند کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول رہی۔ بہت سارا
نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم پیر صاحب، مجھے بسم اللہ کا ایگریمنٹ والا عمل کرنا ہے، آپ رات کو کس ٹائم عمل کرواتے ہیں اور کتنی تعداد میں بسم اللہ شریف پڑھنی پڑے گی موکلات کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب بھی کسی کو کچھ لکشی کراتا ہوں اس بندے کی کیفیت دیکھتا ہوں، اس کے ستاروں کے معاملات دیکھتا ہوں، پھر اس کے ساتھ تعداد اس کی طبیعت کے ساتھ سلیکٹ کرتا ہوں۔ اب ایک بندہ ہے اس کی تعداد ذرا نرم ہے تو اس کو الگ تعداد مقرر کر کے دیتے ہیں، کوئی جلالی ہے تو اس کو اسی حساب سے۔ تو اس وجہ سے ہر کسی کی تعداد اپنے اپنے الگ ہوتی ہے اس کی طبیعت کے مطابق۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آج آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے آپ کو کوئی تعداد بتایا کہ 6 مہینے کے بعد آپ رابطہ کریں گے، 3 مہینے کے بعد کریں گے، تو تب جا کے دوبارہ آپ کی کیفیت چیک آؤٹ کروں گا۔ اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوگی تو اس ٹائم انشاءاللہ تعالی تعداد اس حوالے سے مقرر کرتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر جو رات کو کتنے مرتبہ مطلب کتنے ٹائم وہ کراتے ہیں، تو ٹائم کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، مطلب 10 بجے 9 بجے 11 بجے وہ آپ کا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ فوراً بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور صبح تہجد جب سٹارٹ ہوتی ہے مطلب تقریباً اذانوں سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، مطلب آخری ٹائم اذانوں تک ہے، تو اس میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ نوکری پیشہ وار ہوتے ہیں یا کوئی بزنس مین ہوتے ہیں، تو ہر کسی کے معاملات الگ الگ سے ہوتے ہیں۔ آپ ٹائم خود سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو میں آپ سے فیس لیتا ہوں تو پھر میں اس کا پابند ہو جاتا ہوں۔ اس ٹائم اس سے پہلے بھی آپ سے بات کرتا ہوں، جب آپ کا عمل ختم ہوتا ہے اس کے بعد بھی آپ سے گفتگو کر کے آپ کی وہ جو کارگزاری ہوتے ہیں وہ لینے کے بعد پھر آپ کو رخصت کرتا ہوں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جس کو پیشاب کے بعد 2 یا 3 قطرے آتے ہیں کیا وہ انسان 7 دن والا چلہ کشی کر سکتا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا علاج کرے پھر چلہ کشی کرے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر الجھ جاتی ہیں۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ پورا ٹائم نکالتے ہیں، خوراک کو مینیج کرتے ہیں، ٹائم کی پابندی کرتے ہیں اور سیٹ پر بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے یا کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہر بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جو بندہ ویلا بھی ہے نا، اگر آپ اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا کہ ماسٹر ٹائم نہیں، مطلب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ ٹائم نکال ہی رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، پھر اچھے طریقے سے اچھی طرح پرہیز کے ساتھ وہ زکوٰۃ دیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے استاد کا بھی ٹائم بچے اور آپ کا بھی اس کے اندر ٹائم بچے، ورنہ اس کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ 7 دن والے چلہ کشی میں کیا ہوتا ہے؟ جن کی حاضری ہوتی ہے تفصیل سے بتائیں۔ 7 دن کے چلہ کشی میں عرش سے لوازمات اترتے ہیں، وہ آپ لوگ کھاتے ہیں اور ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ نے دسترخوان پر بیٹھ کے پہلے کیا چیزیں کھانی ہے پھر اس کے بعد کیا کھانی ہے۔ یہ تو اس کا فنی جواب ہوگا، کیونکہ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ آپ سے گپیں لگائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اس میں جنات کی حاضری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو واضح طور پہ ہوتی ہے، ایک ان کی ایکٹیویٹی سامنے ہوتی ہے، ان کے خیالات آتے ہیں، لیکن 7 دن والے جو عمل ہے ہمارا حصار کا، اس کے اندر اتنا پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیسیکلی کڑا ہے آپ کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے گھر والوں کا، اس کے اندر آپ کے مطلب گھر کے جو جانور ہیں یا اس کے اندر جو بھی معاملات ہیں، کیونکہ جنات تو ساری چیزوں کو اجھا کے رکھ دیتے ہیں، تو میں اس کا کڑا لگواتا ہوں۔ کڑے کے اندر اتنا پرابلم نہیں ہوتا، مطلب ہلکی پھلکی سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے بالکل، لیکن اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ 7 دن کے عمل میں ہی ان کے اوپر نیچے سے ہوائیں نکلتی، نیچے والا جو رقبہ ہوتا ہے نا ادھر سے ہوائیں اور پٹاخے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہر کسی کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنا پرابلم نہیں ہے۔ السلام علیکم استاد جی، ایگریمنٹ والے چلہ کشی میں کیا ازواج تعلقات سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا آپ بھی کرواتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگریمنٹ والا جو میں عمل کراتا ہوں نا، وہ 40-41 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں نہ آپ دنیا میں کسی کو دیکھ سکتے ہیں نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے گھر والے کھانا بھی آپ کا ٹائم آپ کا مقرر ہوتا ہے، وہ آپ کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، کپڑے خود دھوتے ہیں۔ میں تو اس طرح کا پرہیز کراتا ہوں، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں، تو ازواجی تعلقات تو دور کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہاں کچھ چیز ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو بھائی کر سکتے ہیں آپ ہم بستری، کیونکہ ہم بستری کرنا ایک سنت عمل ہے، لیکن بیوی اپنی ہو، کسی اور سے کریں گے تو پھر ایسا گناہ ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ ہے کہ اللہ پناہ ہے۔ تو اپنی بیوی ہے اور جب میاں بیوی آپس میں مل رہے ہوں، اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہیں اور شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ شیطان کو تکلیف دینے والا عمل ہے، تو ہم اس کو کیوں آپ کو روکیں گے؟
لیکن جب آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں اور دنیا سے الگ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک مجبوری ہوتی ہے، تو اس میں آپ اپنی بیوی سے مل بھی نہیں سکتے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ 41 دن تو صحیح پرہیز کرنا پڑتا ہے، اور 41 دن کے بعد وہ سارے غصے، وہ کاوڑیں آپ نکال سکتے ہیں واپس آ کے۔ امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا۔ بہت ساری باتیں بری بھی لگی ہوں گی، تو آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ زمانہ پر خاص دعا کا اللہ پامان السلام۔